السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں فرید خان وائس فرام شکاگو سے حاضر ہوں آپ کے لیے۔ آج کی جب میں سو کر اٹھا تو سب سے پہلی جو نیوز تھی وہ یہ تھی کہ بڑی ایک اندوناک حادثہ پاکستان میں کراچی کے اندر، جس میں تقریباً کوئی 100 کے قریب افراد سوار تھے جہاز میں۔ PIA کا جہاز کریش کر گیا کراچی میں۔ تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق شاید 1 یا 2 فرد جو ہے اس میں بچے ہیں، جس میں وہ بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے، اللہ نے ان کی حیات رکھی تھی تو وہ بچ گئے، معجزہ ہی جسے کہا جائے گا۔ لیکن یہ کیوں ہوا حادثہ؟ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اور PIA میں ہی یا پاکستان میں ہی حادثے ہوتے ہیں جس کی کوئی رپورٹ آتی نہیں ہے یا ان کے ذمہ داروں کو سزا نہیں دی جاتی رہی۔ آپ چاہے وہ ایئر بلو کا حادثہ ہو، چاہے وہ شاہین ایئر ویز کا ہو، چاہے وہ بھوجا ایئر لائن کا ہو، چاہے وہ PIA کے حادثے ہو۔ ابھی لاسٹلی جو ہوا تھا وہ جنید جمشید والا چترال سے جو فلائٹ آ رہی تھی فوکر کی ATR کی، اس فلائٹ کا حادثہ ہو، کسی بھی اس کے ذمہ داروں کو سزا نہیں دی جاتی۔ اصل میں اس ملک میں جو کرپشن ہے یا پھر جو بد احتیاطی ہے، بے احتیاطی، اور جس کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ اپنے ہی ملک پر اور اپنے ہی ایئر لائنس پر یا اور اپنی چیزوں پہ جو ختم ہوتا جا رہا ہے کرپشن کی وجہ سے، وہ حال ہے کہ جو ہے نااہل قسم کے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں بے انتہا، بغیر کاؤنٹنگ کے۔ اگر 3000 آدمی چاہیے تو 5000 آدمی PIA میں بھرتی ہے، سفارشی سیاسی بھرتیاں، سمجھے نا۔ اور پائلٹوں کی بھی ڈگریاں چیک کروائی جا رہی تھیں پچھلے دنوں۔ تو جب یہ نئے CO آئے تھے، انہوں نے تو آرڈر دیے تھے کہ جی PIA کے اندر ایسے بھی پائلٹ ہے جو 3rd ڈویژن پاس ہے اور وہ PIA پائلٹ بن گئے، سمجھے نا۔ اب آپ سوچئے کیا اس ملک کا حال ہوگا، کیسے لوگوں کون کنٹرول کرے گا؟ جہاں پہ میٹرک اور انٹر پاس جو ہے نا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، وزیر اعظم ہو سکتا ہے، تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ جعلی ڈگریوں پہ سب سے زیادہ شور مشرف صاحب نے رکھی تھی، لیکن وہ بھی 18ویں ترمیم کے اندر جعلی ڈگریاں نکلوا دی، چونکہ صدر بنانا تھا زرداری صاحب کو، تو وہ اس کے حوالے سے۔ اور پھر بہت سارے MNA MP بھی ایسے ہی ہیں جعلی ڈگریوں پہ، اور کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ افسوس کا مقام ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں یا 2008 کی اسمبلیوں میں جو لوگ الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ افسوس کا مقام ہے اس ملک کی بددیانتی کے اوپر کہ ان لوگوں کو تو کرپشن کے اندر ان کو تو جعلی ڈگریوں میں پکڑ کے جیلوں میں بند کرنا چاہیے تھا۔ مگر چلیے میں بات آتا ہوں اسی حادثے کے اندر جہاں پہ 100 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جس میں ایک ینگ کیڈٹ تھا پاسنگ آؤٹ میں، پالاج لاشاری آئی تھنک سو اس کا نام ہے بچے کا، ویری ینگ ڈیتھ۔ سو مجھے بہت افسردہ کر دیا اس ڈیتھ نے مجھے۔ اور دوسرا یہ کہ پولانی صاحب کی فیملی، زکریا صاحب کا بیٹا اور اس کی فیملی، بچے 2-3 بچے اس کے، ان کی ڈیتھ کا اور دونوں پائلٹ اور کرو ممبرس کا بڑا انتہائی افسوس ہے مجھے۔ لیکن جو میرے پتہ اب تک انفارمیشن پہنچی ہے اس میں یہ ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ ٹیکنیکل فالٹ ہے جہاز کے اندر، اس کے لینڈنگ گیئر آپریٹ نہیں کر رہے تھے، نہیں کھل رہے تھے، جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا ہے کنٹرول ٹاور کو کہ میرے لینڈنگ گیئر نہیں کھل رہے اور میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کو تو آپ کو دے۔ تو یہ ایک SOP ہوتا ہے کہ اگر لینڈنگ گیئر جہاز کے نہیں کھل رہے ہوتے تو جہاز کو پائلٹ جو ہے نا وہ کنٹرول ٹاور کے سامنے سے ایک موو دیتا ہے، گھماتا ہے، تاکہ پائلٹ کنٹرول ٹاور والا دیکھ کے پائلٹ کو بتائے کہ ہاں واقعی تمہاری جہاز کے لینڈنگ گیئر نہیں کھلے۔ تو اس طرح اس نے ایک جو راؤنڈ لگایا تھا جو اس کو کہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ راؤنڈ اس نے اس کو کنٹرول ٹاور کو شو کرنے کے لیے کہ میرے لینڈنگ گیئر کھلے ہیں کہ نہیں کھلے، کیونکہ اندر ایک کاکپٹ کے اندر 3 گرین لائٹس جلتی ہیں اس کی لینڈنگ گیئر، کیونکہ انجن ورک کر رہا ہے اور لینڈنگ گیئر کام کر رہا ہے، اور تیسری آکسیجن کا پوزیشن کیا ہے، تو اس کے 3 لائٹس جلتی ہیں جس کے اندر۔ تو یہ ایک SOP ہے جس کی اس نے راؤنڈ کر کے اور اس کو یہ کہا گیا اوکے تم بیلے لینڈنگ کرو، ہم ریڈی کر رہے ہیں اس کو رن ویز کو۔ تو اس نے دونوں رن وے جو کنٹرول ٹاور نے بیلے لینڈنگ کے لیے اوپن کر دیے تھے، اور جب یہ بالکل لینڈنگ کے قریب آیا ہے جہاز تو بیلے لینڈنگ از ویری ڈیفیکلٹ،
لاکھوں میں کبھی ایک آدھ دفعہ کرنی پڑتی ہے کسی پائلٹ کو، اور کوئی بھی پائلٹ اس کے لیے ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے بیلی لینڈنگ کے لیے، جو میری انفارمیشن ہے، جو میری ٹیکنیکل رپورٹس جو میرے پاس جو میرے کو دوست نے بھیجی ہے، اس میں یہ کہ بیلی لینڈنگ کے لیے کوئی پائلٹس کو ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، اسپیشل کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے نہ کوئی، اور یہ لاکھوں میں کبھی کبھی کرنی ہو جاتی ہے بیلی لینڈنگ. اور جس کا آئی ڈونٹ نو پائلٹ جو تھے ہمارے وہ کتنے ایکسپیرینس تھے کیا تھے، لیکن ہر آدمی کنفیوز ہو سکتا ہے. کوئی بھی آدمی اس کو بیلی لینڈنگ کے لیے جس کو ایکسپیرینس نہ ہو، جس کو پہلے پتہ ہی نہ ہو، کبھی کی نہ ہو اس نے بیلی لینڈنگ، تو اس نے بیلی لینڈنگ کی اور بس جسٹ 30 سیکنڈ پہلے وہ کوئی 1000 فیٹ کی ہائٹ اس کو، یا 800 فیٹ کی ہائٹ رکھنی تھی، وہ کوئی 150 فیٹ کی اوپر نیچے ہائٹ اس سے ہو گئی ہے، جس سے وہ جہاز چھت کے اوپر ٹکرا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاز 30 سیکنڈز پہلے ٹکرا گیا ہے چھت سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے قریب گھر بن گئے ہیں ایئرپورٹس کے لینڈنگ کے اندر. تو یہ تو سوچنا چاہیے تھا اتھارٹیز کو، ایئرپورٹ اتھارٹیز کو، ایئر فورس کو، ان کو، اور جو ملیر کینٹونمنٹ بورڈ والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی گھروں کی پرمیشن کیسے دے دی اس کے اتنی زیادہ قریب بنانے کی. پہلے تو قریب اور پلس ہائٹ، جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہے اس میں لوگوں نے 3 منزلہ گھر، 4 منزلہ، 1 کمرے بنا لیے ہیں اس گھروں کے اوپر. تو یہ تو کوئی ناجائز ہے نا، یہ تو ناجائز ان اتھورائزڈ گھر بنے ہوئے ہیں. بس ہمارا جو KDA ہے، KBCA ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے جناب ہم سب کو. مطلب یہ کہ میں پھر وہی کہوں گا کہ 24 کروڑ کے اندر اگر 2-4 ہزار اگر کوئی ایماندار ہوں گے تو اس کا کوئی پرسنٹیج ریشو نہیں نکلے گا. پھر جو مولانا صاحب نے کہا کہ ہم بحیثیت قوم چور ہیں، بے ایمان ہو گئے، کرپشن ہمارے خون میں سرائیت کر گیا، تو غلط نہیں کہا ہے. جن کو تکلیف پہنچی ہے وہ بھی پہلے نمبر کے کرپٹ لوگ ہیں، جنہوں نے تکلیف پہنچی، جن کو تھی، جنہوں نے بڑا شور مچایا تھا. وہ تو مولانا صاحب کی بڑی اعلیٰ قدری ہے کہ انہوں نے عزت سے اپنی غلطی مان کے اور ایک سائیڈ میں ہو گئے. غلطی تو ان کی یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان کو ایماندار اور نیک قرار کہہ دیا تھا، جس کی سب سے زیادہ تکلیف تھی میر صاحب کو اور وہ دوسرے لوگوں کو اس کے اندر. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمیں کہ یہ ہم نے جو لینڈنگ گیئر تھا، تو لینڈنگ گیئر جہاز میں ٹیکنیکل جو لاہور ایئرپورٹ سے اس کو فلائنگ کی پرمیشن دی گئی، ان انجینئرس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی کیا کیپیبلٹیز تھی، ان انجینئرس کی جنہوں نے اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا انہوں نے اس کا فلائنگ کا. حالانکہ فلائٹ تو آئی ہوگی کہیں سے، یا باہر سے آئی تھی فلائٹ یا لوکل تھی. اس نے جو ہر فلائنگ سے پہلے جو ہے نا سول ایویشن کا وہ PIA کا جو ٹیکنیکل اسٹاف ہوتا ہے وہ پرمیشن دیتا ہے فلائنگ کی. تو اس نے کیسے پرمیشن دے دی اس نے فلائنگ کرنے کے لیے اس حالت کے اندر؟ اور تو دے آر ایکولی ریسپانسبل فار دس انسیڈنٹ، میں تو سمجھتا ہوں. اور ایک دفعہ کسی کو تو سزا دے، کسی کی تو غلطی کو مانے، کوئی شخص تو اپنی غلطی مانے، کسی کو تو سزا ہو. مجھے تو یہ خبر ہے کہ مجھے یاد ہے کہ وہ جو ایئر بلو کا حادثہ ہوا، آج تک اس کی انشورنس کے پیسے ایئر بلو نے نہیں دیے ان کی پیسنجرس کو، کہ جی وہ لاہور اور پشاور ہائی کورٹ میں کیس ہے، وہ کیس کا فیصلہ نہیں. ظلم دیکھیں، اور لوگوں کو بڑے بڑے تعلیم دیتے اینکروں میں آ کے ٹی وی کے اوپر شور کرتے ہیں، شاہد کاکا نباسی صاحب لوگوں کے انشورنس کے پیسے تک کھا گئے. انہوں نے پیسے تک نہیں دیے لوگوں کے انشورنس کے، کیونکہ وہ 2-4 لوگوں نے ان کے اوپر کیس کیا تھا، وہ کیس بنا کے انہوں نے لوگوں کی انشورنس روک لی. اللہ معاف فرمائے جناب، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس عید کے دن، عید کے 2 دن، 1 دن 2 دن رہ گیا عید کے قریب میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیاروں کو جو گھر والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. میں عوام سے، گورنمنٹ سے، صرف حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کے سزاواروں کو اس دفعہ تو ضرور، آپ عمران خان صاحب آپ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جی ظالموں کو سزا ہونی چاہیے، تو ان مجرموں کو جو مجرم قرار دیے جائیں ان کو ضرور سزا دیں، ان کو سزا ضرور ہونی چاہیے. آلدو غلطی پائلٹ کی ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لینڈنگ گیئر جو نہیں کھلے اس کا تو حساب کتاب ہونا چاہیے نا، اس کا تو حساب کتاب ہونا چاہیے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور کل تک کے لیے خدا حافظ. کل پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ.